بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے گاؤں میں اور چودھری سردار محمد ایگریکلچر فارم میں پھر سے آپ کو خوش آمدید۔ میں آپ کو بہت سی باتیں بتاؤں گا، اپنی، آپ کی، لوگوں کی، ماحول کی، گاؤں کی، زندگی کے تجربات اور مشاہدات۔ ان میں میرے پردادا، میرے دادا اور میرے والد کی باتیں بھی ہوں گی، میرے چچاؤں کی باتیں بھی ہوں گی، میرے عزیز و اقارب کی باتیں بھی ہوں گی۔ ان سب باتوں میں بڑی فہم و فراست ہے، دانش ہے، تحمل ہے۔ یہ کسی اور زمانے کے لوگ تھے، وہ بہت تیز زمانہ نہیں تھا، اس میں سادگی تھی اور اس میں ایک دوسرے سے پیار کا عنصر غالب ہوتا تھا۔ وہ باتیں چاہیں آپ ان کو سنیں، ان پہ عمل کریں، ان کو پسند کریں یا ناپسند کریں، لیکن بہرحال وہ ایک نقطہ نگاہ کی نمائندگی کرتی ہیں وہ باتیں۔ ان باتوں میں گئے دنوں کی خوشبو، گئے دنوں کا مزاج آپ کو نظر آئے گا۔ آج میں آپ کو اپنے والد کی ایک دو باتیں بتاؤں گا، پھر اسی طریقے سے اور باتوں کے ساتھ ساتھ یہ باتیں ہم آہنگ ہوتی رہیں گی۔ میرے والد ملازمت کرتے تھے، کافی عرصہ انہوں نے ملازمت کی اور الحمدللہ دیانت، امانت اور صداقت کے ساتھ، اور یہی سبق انہوں نے ہمیں بھی دیے۔ تو وہ ایک دفعہ ان کا ایک ترقی کا کیس تھا جو بہت دیر سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، تو انہوں نے بڑی تگ و دو کی کہ ان کی ترقی جو ہے وہ طریقہ کار کے مطابق، قانون کے مطابق ہو، اور جب وہ ترقی ہو تو پھر ان کو جو پرانے بقایا جات بھی ملنے کی امید تھی۔ تو بہرحال ایک دن وہ ان کے حق میں فیصلہ ہوا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ غالباً 76-7 کی بات ہے یا اس سے ایک دو سال آگے پیچھے۔ تو ان کو 1,20,000 روپے ملے، وہ جو بقایا جات جو ان کا پچھلی سروس کی جو اس ترقی کی بدولت ملنے تھے اور نہیں مل پا رہے تھے۔ تو میرے والد کو شوق تھا گھر بنانے کا یا تھوڑی سی زمین خریدنے کا۔ تو اس زمانے میں یہ بہت بڑی رقم تھی اور اس سے بڑا اچھا گھر بنایا جا سکتا تھا اور زمین بھی بہت سی خریدی جا سکتی تھی۔ لیکن میں نے اپنے والد کو دیکھا اور انہوں نے پھر اچانک ایک دن فیصلہ کیا کہ نہیں، میں اس رقم سے نہ گھر بناؤں گا اور نہ اس سے میں کوئی زمین اپنے گاؤں میں خریدوں گا، کیونکہ گاؤں میں زمین خریدنا ہمارے دیہاتی ماحول میں ایک بڑی اچھی چیز سمجھی جاتی ہے، عزت اور توقیر کا باعث ہوتا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ جتنی بھی رقم ہے اس سے میں اپنے والد کو، اپنی والدہ کو، اپنی چچی کو اور اپنے اور 2-3 بزرگ، کم از کم وہ میرے خیال 6-7 لوگ بنے، ان کو میں حج کرواؤں گا۔ کہ ان کی یہ خواہش تھی ان بزرگوں کی کہ وہ حج کریں، تو اتنے پیسے اکٹھے نہیں تھے کہ سب لوگ اکٹھے جا کے حج کر سکیں۔ اس زمانے میں ہوائی جہاز کی بجائے بحری جہاز سے حج ہوتا تھا، اور پھر اس میں 2.5-3 مہینے لگتے تھے۔ لوگ یہاں تک کہ اپنی خوراک کا بندوبست بھی کر کے جاتے تھے، ساتھ ہی لے کے جاتے تھے۔ تو یوں یہ 7 کے قریب لوگ، پھر جب ان کا قافلہ بنا تو کچھ اور لوگ بھی شامل ہو گئے ہمارے عزیز و اقارب، تو یہ 10-12 لوگ بن گئے۔ تو وہ ساری کی ساری رقم میرے والد نے کسی اور جگہ پر خرچ کرنے کی بجائے اپنے بزرگوں کے اس فریضہ حج کے لیے وقف کر دی۔ اس وقت میری عمر تو زیادہ تو نہیں تھی، لیکن بہرحال میں کالج میں پڑھتا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ جس دن وہ رخصت ہوئے، یہاں پر ٹرین پہ ہم سب ان کو رخصت کرنے کے لیے گئے، اور وہاں سے ٹرین کے ذریعے سے وہ کراچی پہنچنا تھا، انہوں نے کراچی سے پھر انہوں نے جہاز پہ بیٹھنا تھا، اور پھر جدہ، اور جدہ سے پھر جو دیگر فرائض ہیں، مناسک حج ہیں۔ تو جس وقت ہم ان کو لے کے گئے چھوڑنے کے لیے ریلوے اسٹیشن پر، تو ان کے چہرے پہ بڑی خوشی اور طمانینت اور ایک بڑا ایک ایسا احساس تھا جو میں نے بہت کم دیکھا ہے لوگوں کے چہروں پہ۔ اور پھر میرے دادا اور میری دادی، انہوں نے بھی جھولی اٹھا کے ان کے لیے دعا کی کہ اپنے بیٹے کے لیے کہ جس نے اپنی یہ جو کمائی تھی اس کو اپنی کسی ذاتی خواہش کے مطابق صرف نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا کہ میں نہ صرف اپنے والد اور والدہ کو بلکہ اپنے اور عزیز و اقارب کو، کہ جوائنٹ فیملی میں یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ والد اور والد کا بھائی یا والد کی بھابھی یا اور جو لوگ ہیں وہ بھی اسی قدر محبت اور عزت کے مستحق گردانے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ ساری کی ساری رقم اس مقصد کے لیے صرف کی۔ تو یہ میرے والد کی چہرے پہ تو ایک عجیب طرح کی طمانینت تھی، لیکن میرے ان بزرگوں کے چہروں پر دعا تھی،
اور ان کے چہرے پر ایک خوشی تھی اور وہ فخر سے سر بلند کر کے لوگوں کو بتا رہے تھے. گاؤں میں بھی جب وہ چلے تو لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ ہمارا پتر جو ہے وہ ہمیں حج کروا رہا ہے. تو اس فکرہ میں ایک جو خوبصورتی ہے اور جو یہ احساس ہم تک پہنچتا ہے کہ میرے بیٹے نے مجھے حج کروایا، یہ اللہ اس کی کمائی میں اور برکت کرے. تو پھر اللہ اس کی کمائی میں برکت کرتا ہے. تو ہمارے والد کہتے تھے کہ ٹھیک ہے میں نے زمینیں نہیں خریدیں لیکن میرے 2 بچے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ زندگی میں آگے بڑھیں اور ایمانداری کا جو ہے سلسلہ اور اس کا جو سبق ہے اور جو روایت ہے اور جو وہ فرض ہے ہم پر اس کو ادا کرتے رہیں. تو یہ اس دن ریلوے اسٹیشن کی وہ تصویر جب وہ رخصت ہو رہے تھے، ہاتھ ہلا رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے میری جو دادی تھی ان کا نام بڑا خوبصورت تھا، نور بانو. تو وہ ان کی بھیگی ہوئی آنکھیں اور وہ سفید انہوں نے چادر لپیٹی ہوئی تھی اور وہ ان کو ہاتھ ہلانا نہیں آتا تھا جیسے گاڑی میں بیٹھ کر کوئی بچہ یا کوئی اور آدمی ہاتھ ہلاتا ہے لوگوں کو. لیکن بہرحال عجیب سا ایک میں نے کیفیت دیکھی ان کی اور مجھے دعا میں اٹھے ہوئے ہاتھ نظر آئے. تو وہ دعا میں اٹھے ہوئے ہاتھ آج بھی میرے ساتھ ہیں. وہ میرے والد کے ساتھ بھی رہے، میرے بڑے بھائی کے ساتھ بھی رہے، ہمارے بچوں کے ساتھ بھی رہیں گے. اور دعا کے اٹھے ہوئے یہی ہاتھ ہمارا سرمایہ ہے، کیونکہ اس میں ایک بے ساختگی ہے اور یہ ایک شکر گزاری کا احساس ہے اللہ کے حضور کے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بچوں کو اس قابل بنایا کہ وہ اپنی ذاتی خواہشات کو ترک کر کے والدین کی جو خواہشات ہیں ان کی تکمیل کا باعث بنے. تو یہ ایک واقعہ جو ہے حج کروانے والا. تو اس کے بعد کبھی کسی نے ذکر نہیں کیا اس کا نا. میرے والد نے کبھی کہا کہ میں نے یہ پیسے کہیں اور کیوں نہیں خرچ کر دیے یا میں نے والدین کے لیے بالکل فراموش ہو گئے یہ بات. لیکن مجھے یہ یاد ہے کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ یہ پیسے جو آئے ہیں کس سے خرچ ہوئے اور کس طرح سے میرے والد. اور پھر میں اپنی والدہ کو بھی اس حوالے سے ان کی بھی ستائش کروں گا کہ انہوں نے بھی میرے والد کو یہی مشورہ دیا کہ اس سے بہتر اس رقم کا مصرف اور کوئی نہیں ہے کہ آپ اپنے والدین کی اس خواہش کو پورا کر دیں. بس پھر اس کا ہی اثر تھا کہ پھر والد نے بھی کئی دفعہ حج کیا، مجھے بھی حج کی سعادت نصیب ہوئی، عمروں پہ بھی ہم گئے، میرے بچے بھی اور میرے بڑے بھائی بھی. تو یہ جو نیکی ہے یہ چلتی ہے، یہ سلسلہ ہے کڑی در کڑی اور یہ سلسلہ کبھی بند نہیں ہوتا. جب انسان اپنے لیے نہیں اپنے بزرگوں کے لیے سوچتا ہے، اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں کے لیے سوچتا ہے تو پھر خدا ہمارے لیے خود سوچنے لگتا ہے. تو یہ حج کا واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا. انشاءاللہ ایسے ہی کئی اور واقعات بھی آپ کو سناتے رہیں گے. بہت شکریہ.